بہت بڑی دولت ہے اور سمجھا جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات انسانی کو ایک پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کہنے پر تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور ضابطے، قوانین، لوازمات، ان تمام چیزوں پر ڈٹ گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اس رب کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قوانین پر وہ ڈٹ گیا، اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے جس طریقے سے ارشاد فرمایا اسی مطابق کٹ رہی ہو، گزر رہی ہو۔ ثم استقاموا، استقامت یعنی ڈٹ گیا، مضبوطی سے ڈٹا رہا ہو، کھڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چل رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری حد الامکان ہو بہو کر رہا ہو، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آگے کی آواز ارشاد فرمائی گئی تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے بندوں پر، ایسے مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی جب اس کی زندگی کٹ رہی ہے اس وقت بھی وہ فرشتے ان کے دوست، ان کے ہمراہ، ان کے معاون اور ان کے مددگار ہوتے ہیں، جو لوگ اس انداز میں اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، رب تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کے پاس جا کر کہو، ارشاد فرمایا گیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے میرے بندے کو جا کے کہو کہ تم نہ غم کرو، نہ تمہیں ڈر محسوس ہو، نہ خوف کرو، نہ ڈر محسوس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، نہ ڈرنے کی بات ان کی ہے، نہ خوف کھانے کی بات ہے، نہ اس بات کے اوپر وہ غم کرے کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، پیچھے میرے کس طریقے سے اور کیسے ہوں گے، نہ اس بات کی طرف انہیں خوف ہو کہ آنے والی زندگی ہماری کیسے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تمہارے لیے جنت کا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے تیار کر رکھی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیں کیسے آدمی کے اوپر اور کیسے مسلمانوں کے اوپر یہ بات قائم ہوتی ہے، اور کس مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس مسلمان کے اوپر جس نے یہ کہا کہ ہمارا رب پالنہار، رزق و رزاق کا مالک، بیماری میں شفا کا مالک، پریشانیوں کا مالک، رزق کا مالک، ہر اعتبار اور ہر معاملے کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی مطابق توحید اور سنت کو اپنی زندگی میں سموئے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ ایسے ہی آپ بھی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، خوشخبری سنا دو اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جس طریقے سے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ رہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں، آخرت کی پریشانیوں میں بھی تمہارے ساتھ رہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں جس طریقے سے تم بچے رہے ان تمام لہو لہب چیزوں سے، ان تمام خرافات و بدعات سے، ان تمام چیزوں سے جو تمہارا نفس ہمارا ابھارتا تھا،
کہ ہمیں اپنی زندگی کس انداز اور کس طریقے سے گزارنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں زندگی جینا چاہیے، اور کس انداز میں اپنے آپ کو ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ یہ استقامت ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے بڑی عظیم دولت ہے، بڑی اہم بات ہے۔ دنیا شیریں اور میٹھی ہے، خوبصورت چکا چوند اور رنگین ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے سارے بہکاوے اور بہت سارے ایسے راستے ہیں جس میں ایمان کی بقا اور تحفظ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے رسومات ہیں، بہت سارے خرافات و بدعات ہیں، بہت ساری ایسی چیز ہے جن راستوں سے آدمی پھسل سکتا ہے، اس کے پیر بہک سکتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ڈٹ جاؤ اسلام پر۔ دنیا ناراض ہو جائے، رشتہ دار خاندان ناراض ہو جائے، عزیز و اقارب ناراض ہو جائے، دنیا والے ناراض ہو جائے، لیکن رب تعالیٰ کو راضی کر لے۔ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ، دین میں استقامت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسی بات بتلا دیجئے، پھر اس کے بعد غور کریں، پھر اس کے بعد اس کے متعلق کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کیا کہا؟ کوئی ایسی بات بتلا دیجئے اس پوچھنے کے بعد کسی دوسرے سے اس متعلق پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ آج بہت ضروری ہے اس نازک اور پرفتن حالات میں کہ آدمی دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، بہت ضروری ہے۔ اس استقامت کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے آج بہت اہم اور ضروری بات ہے۔ بغیر استقامت کے ہم اس ایمان کی بقا اور تحفظ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں دنیا کے مشاہدہ کریں، آپ اس دنیا کی رنگینیوں کو نہار کر کے آپ دیکھیں کس طریقے سے اور کس انداز میں اسلام کے اوپر لوگ دشمن اسلام اور دیگر لوگ بھی نام نہاد مسلمان اس اسلام کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، بہکایا جا رہا ہے، ورگلایا جا رہا ہے۔ رشتہ داروں کے نام پر، دین کے نام پر اور دیگر رسومات کے نام پر، مروجہ رسومات کے نام پر۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے سلف الصالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان اور بقا کے تحفظ کے لیے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ واقعہ سنا ہوگا حضرات نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ فرعون نے کہا کیا نشانی ہے، کیسے ہم سمجھیں، وہ کیا چیز ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بغل سے سفیدی نظر آئی، لاٹھی کو زمین پر رکھا، سانپ بن گیا۔ کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگری ہے، اور ایسی جادوگری سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس ڈھیروں آدمی ہیں، بہت آدمی ہے میرے پاس، بہت سارے بڑے بڑے جادوگر ہیں میرے پاس۔ واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ کیا تھا؟ بلا کے لائے گئے جادوگروں، بڑے سے بڑے جادوگروں کو بلا کے لائے۔ جادوگر تشریف لے آئے، آنے کے بعد کہا کہ تمہیں موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے، علیہ السلام، موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ مقابلہ تو ہم کریں گے، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کہا تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ہمارے قریب بیٹھنے والے بن جاؤ گے، بڑے سے بڑا انعام تمہیں دیا جائے گا، خوبصورت انعام سے نوازا جائے گا تمہیں۔
بات طے ہوئی کہ جادوگر اپنا مقابلہ پہلے پیش کرے۔ جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں رسی تھی، ان کی رسیوں کو چھوڑ دیا گیا، سانپ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دو۔ زمین پر رکھ دی گئی لاٹھی اژدہا بن گیا، تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں، یہاں سے آپ غور کریں۔ ان تمام جادوگروں نے جب دیکھا کہ اس اژدہے نے ہمارے سانپوں کو ہمارے جادو سے جو سانپ ہم نے بنائے تھے وہ نگل لیے، اب کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا کوئی معجزہ ہے، یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون کے رب ہیں، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رب موسیٰ و ہارون اتنا کہنا تھا، دیکھا فرعون نے کہ یہ تو پاسا پلٹ گیا، پاسا پلٹ گیا، کہا دیکھو پلٹ جاؤ، بغیر ہم سے مشورہ کیے، بغیر ہم سے پوچھے تم پلٹ گئے، بہت بڑی سزا تمہیں دی جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے یہاں سے میرے اسرائیلی بھائیوں، ایمان لائے ہوئے ابھی منٹ بھی نہیں گزرے تھے، ان کے منٹ بھی نہیں گزرے تھے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہا تمہارے مخالف سمت سے اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، بایاں پیر کاٹا جائے گا تو دایاں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس انداز میں اور اس طریقے سے تمہیں سزا دی جائے گی، پلٹ جاؤ۔ قالوا لا خیر انا الی ربنا منقلبون، تمام کے تمام جادوگروں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہم پلٹ سکتے ہیں، جانا تو ہمیں آپ کے پاس ہی ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، ہرگز جادوگر یہ نہیں ہو سکتے، اور ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لائے ہیں اس سے ہرگز پلٹ نہیں سکتے۔ اب یہاں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں فرعون جس کی بڑی حکومت تھی، بہت زیادہ مال و دولت کا مالک تھا، وہ بہت سارے خزانے اس کے پاس تھے، وہ کیا نہیں جادوگروں کو دے دیتے، ان تمام چیزوں کو، خزانوں کو جادوگر اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، انہیں بھی لالچ آ جاتی، وہ بھی روب اور دبدبا جو خوف تھا فرعون کا متاثر ہو جاتے، لیکن ثم استقاموا ڈٹ گئے اس ایمان پر، کہا ہرگز ہم پلٹ نہیں سکتے۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین، کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے جادوگری میں گزار دی، ساری زندگی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، اگر اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں معاف فرما دے تو ہم اولین مسلمانوں میں سے ہو جائیں گے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہے استقامت جو فرعون کے سامنے ان جادوگروں نے کر کے دکھایا، ایمان لانے کے بعد ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سزا دینے کے بارے میں کہیں گی، سزا دی بھی گئی، لیکن اس ایمان سے وہ جادوگر نہیں پھرے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لو، مسلمان مضبوط ہے کافی، دولت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اس زمانے کے حساب سے کافی مضبوط ہے، آج کافی مضبوط ہے۔ ضرورت ہے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔
چڑھ جانے کی اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. دیکھیں استقامت کیا ہے، دین پر ہم کیسے ڈٹیں اور دین پر ہم کیسے چلیں، اور ہمیں دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھ کر کے دوسرا کیسے متاثر ہو. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کیوں دیا اور ایمان کی کیا صفت ہے؟ صفات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ چیز اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ مشکل گھڑی میں، پریشان کن حالات میں، جب ہم چاروں طرف سے گھر جائیں، ایسے وقت میں دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے استقامت اختیار کریں تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے، ہمیں دیکھ کر کے اثر پیدا ہو اور وہ متاثر ہو اسلامی طرف. اسی کا نام ہے استقامت، اسی کا نام ہے استقامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. جبریل سے پوچھا، کہا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ جو ہمیں جنت میں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کیسی ہے؟ بڑی عجیب خوشبو ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس خاتون کی خوشبو ہے. لوگ کہتے ہیں خاتون بڑے نازک ہیں، لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایمان کی دولت سینے میں پیوست ہو جاتی ہے، ایمان سے وہ سرفراز ہو جاتی ہے، پھر کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے ٹکرانے کی وہ ہمت اور قوت رکھتی ہے. کہا اس خاتون کی خوشبو ہے یہ جو فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کی بالوں کے کنگھا کرتی تھی، اس کی خدمت کیا کرتی تھی، اس عورت کی، اس کی خوشبو، ان کے بچوں کی خوشبو. کہا کیا معاملہ؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ کنگھی کرتے کرتے ایک دن کنگھی وہ نیچے گر گئی. اس خادمہ نے جب کنگھی اٹھایا کہا بسم اللہ. آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر سنتے تو بہت ہے بات ہم، اور تقریرات بہت سارے سنتے، غور کرنے کی بات یہاں ہے. محل ہے فرعون کا، حکومت ہے فرعون کی، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، میں خدا ہوں، مجھے مانو، مجھے پوجو، میری عبادت کرو، میں خدا ہوں، مجھے رب کہو. کون کہتا ہے؟ فرعون لوگوں سے کہلواتا ہے. اسی کے محل میں، اسی کے گھر میں رہ کر کے یہ خاتون اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان نے کہا بسم اللہ. پلٹ کے فرعون کی بیٹی نے کہا میرا باپ کا نام لے رہے ہو؟ کہا نہیں، تمہارا باپ کا نام نہیں لے رہی ہو، میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تمہارا بھی اور تمہارا باپ کا بھی اور جو میرا بھی اور پورے کائنات کا رب ہے، میں اس کا نام لے رہی ہوں. کہا یہ بات، یہ خبر میں ابا تک پہنچاؤں. کہا پہنچا سکتی، پہنچا سکتی ہو، مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. شکایت کر دی گئی. فرعون نے دیوان خاص میں بلایا، بلا کے لاؤ اسے. گئی وہاں، کہا کیا سنتا ہوں میں؟ کہا جو سن رہے ہو سچ سن رہے ہو. اور اس کے سامنے نگاہوں کو نگاہوں میں ڈال کر کے سیدھی کھڑی ہو کے سر کو اٹھا کر کے بات کر رہی ہے، جس کے سامنے لوگ ہاں حضوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جی حضوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاپلوسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے مقرب بننے کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اس کے سامنے ایک خاتون، ایک عورت ذات بوانگے دوہن ڈنکے کی چوٹ مقابلہ کر رہی ہے، اس کے خلاف بات کر رہی ہے کہ تو نے جو سنا ہے وہ سچ سنا ہے. میرے اسلام بھائیوں، اس کا نام ہے استقامت، دین پر استقامت. حالات کیسے بھی رہے ہوں لیکن استقامت کے ساتھ دین پر کھڑے رہے. کہا سزا بہت بڑی ہے، کہا پرواہ نہیں، کہا پلٹ جاؤ، کہا پلٹ ہی نہیں سکتی، اس رب پر ایمان لے آئی ہوں، زندگی جب تک رہے گی اسی رب پر ایمان لاؤں، اسی کی عبادت کروں گی میں، اور اسی پر ایمان رکھتی ہوں میں، ہرگز پلٹ نہیں سکتی. کہا بڑا دردناک عذاب ہے. کہا کوئی بات نہیں. آگ جلا دی گئی، کڑھاؤ میں تیل ڈال دیا گیا. کہا پلٹ جاؤ، تمہارے سارے بچے اس میں جل جائیں گے، اس تیل میں ابل جائیں گے، پلٹ جاؤ. کہا ہرگز نہیں پلٹ سکتے. اندازہ لگائیں گے اسلام بھائیوں کیا منظر رہا ہوگا. یہ کوئی قصہ
نمازیں چھوٹے چھوٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہو جائے، رسول کی رسالت کی دھجیاں اڑ جائیں، لیکن دنیا کے اندر یہ دنیا جو ہم سمیٹنے میں لگے ہیں، اس پر خلل اندازی نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیں، اس خاتون کے سامنے اس کے بچے کٹا ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے، ایک گود میں پستان سے چمٹا ہوا ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، شیرخوار بچہ۔ یہ بات بڑا دردناک ہے اور بہت سوچنے والی ہے، بہت گہری بات ہے۔ اس خاتون نے اپنے چہرے کو، اپنے خوبصورت معصوم سے بچے کو چہرے کو دیکھا، جب چہرے کو دیکھا دل میں محبت کی وہ شفقت پدری جوش مارنے لگی۔ اللہ، اس معصوم سے بچے کو لے کر کے میں اس کا اللہ، ایک ایسا امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے جن بچوں کی قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پستان میں ہی دی ہے، دودھ پیتے ہوئے ان بچوں میں یہ بھی بچہ ایک شمار ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک جریج کا معاملہ ہے، اور ایک یہ بچہ ہے۔ پستان سے اس بچے نے منہ ہٹایا، کہا یا ام اقتحمی، اے میری ماں، آپ اس آگ میں کود جائیے، رب کا عذاب اس آگ سے کئی گنا بڑا۔ اللہ اکبر، یہ ہے استقامت۔ اسی لیے کہا وہاں فرشتوں نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اگر استقامت کے ساتھ رہو گے دنیا میں بھی ہم ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی ساتھ۔ کہا ماں کود جائے، کود گئے۔ جبریل نے کہا آقا، یہ اسی خاتون اور ان کے بچوں کی خوشبو آج جنت میں پھیل رہی۔ اللہ اکبر، یہ نتیجہ نکلتا ہے استقامت میں چلنے کے بعد، یہ معاملہ ہوتا ہے استقامت میں چلنے کے بعد، اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں استقامت میں چلنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کامیابی ایمان میں رکھی ہے، استقامت میں رکھی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کی پراپرٹیاں، دنیا کی بلڈنگیں، دنیا کی بہترین سے بہترین لگژری گاڑیاں، دنیا کی یہ ساری چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں شکل و صورت کو نہیں دیکھا کرتا، میں اس کے دل کے ایمان کو دیکھتا، اس میں کامیابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے گئے، استقامت کے وہ پہاڑ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، ایسے وقت میں جا کر اعلان کلمت اللہ کا آواز بلند کرتے جس وقت اپنے بھی اور غیر تو غیر کے دشمن، اپنے بھی اور غیر۔ آج ہمارے دیکھیں حالات کیا ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی ہم ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، معمولی چیزوں سے ہم سہم جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے، بازاروں میں جا کر رب کی توحید کی دعوت دیتے، مارے پڑتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، چوٹ لگتی تھی، گھر آتے تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ٹھاڑس بناتی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، پھر دین کی دعوت دیتے، پھر تبلیغ کرتے، پھر اللہ کے توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آزمایا گیا، اس طریقے سے آزمایا گیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ مکے کے چوراہوں پر گر پڑے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر دیکھا کہ ابا میرے گرے ہوئے الہ العالمین، میرے ابا کسی کو گالی بھی نہیں دیتے ہیں، کسی کو بددعا بھی نہیں دیتے ہیں، الہ العالمین میرے ابا کو آج دشمنوں نے ایسے مارا، اس انداز میں مارا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھتے، اوجھڑیاں رکھ دیتی، گلے کو گھونٹتے، نماز سے فارغ ہوتے، جبریل امین کہتے اللہ کے رسول
اسی کا نام ہے استقامت۔ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ دنیا کے اندر چلیے، اور جب آپ استقامت میں رہیں گے، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ رہیں گے، سمندر بھی راستہ آپ کو دے دے گا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا۔ پڑھیے آپ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی میں فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور پیچھا کیا کہ چلو تعاقب کرو، پیچھا کرو فرعون موسیٰ کا، کہاں جاتا ہے، پکڑ لیں گے اس کو۔ چلنے لگے چلنے لگے چلنے لگے، سمندر آ گیا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، دریا آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راستہ بن گیا، ایک نکل گیا پار ہو گیا، دوسرا ڈوب گیا، ایک پار ہو گیا دوسرا ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر لے کر کے پار ہو گئے، جب فرعون بیچ سمندر میں پہنچا، وہ راستہ بند ہو گیا، راستے نے اپنے آپ کو راستہ دینا بند کر دیا، سمندر نے کہا پانی ہو جاؤ، پانی ہو جاؤ۔ اب یہاں ڈوبنے لگا معاملہ، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق، حتى اذا ادركه الغرق، جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، جب کوئی چیز اسے نظر نہیں آنے لگی، اب بس اب میرا معاملہ ختم ہے، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل۔ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ فرعون نے کہا تھا، جب دیکھنے لگا میرا کوئی بچاؤ نہیں ہے، کہا الہ العالمین میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، یا اللہ، قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، دلیل یہ دے رہا کہ بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے تھے میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ حتی اذا ادرکه الغرق، جب استقامت نہیں رکھیں گے، دین کو صحیح طور پر سمجھیں گے نہیں، صحیح طور پر ہم اس پر چلیں گے نہیں، معاملہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں۔ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اب ایمان لاتے ہو، اب ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، بہت بڑی طاقت میرے بازوؤں میں ہے، میرے جسم کے اندر خون ابھی تازہ گردش کر رہا ہے، میں بہت ابھی تر و تازہ ہوں، مجھے بہت کام ابھی کرنے ہیں، بہت کچھ جٹانے ہیں، بہت دنیا سمیٹنی ہے۔ اندازہ لگائیں میرے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے، ان آیات سے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایمان لانے کو قبول نہیں فرمایا، کہا اب ایمان لاتے ہو، اب سے پہلے تو تم نے بڑی بگاڑ پیدا کیا، بڑا فساد پیدا کیا، بڑی خرافاتیں برپا کی، بہت گھنونے ارتکاب اور جرم تم نے کیے، اب ایمان لاتے ہو، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج تجھے تو نہیں، لیکن تیری باڈی کو، ڈیڈ باڈی جو ہوگی تیری، اسے ہم بچا لیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تجھے نہیں لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو آج بچا لیں گے، اس لیے کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی بن جائے، عظیم نشانی بن جائے۔ آج دیکھیں ہے کہ نہیں، ہزار سال گزر گئے، ہزارہا سال گزر رہے ہیں، آج بھی سنا ہم نے، دیکھا تو نہیں لیکن میوزیم کے مصر کے میوزیم میں آج بھی سنتے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز مسالے لگائے جا رہے ہیں۔ عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لازوال پیغام دیا ہے نوجوانوں کو کہ آپ جب اپنے ہوش سنبھالیں، آپ دین کی طرف آئے اور استقامت اختیار کریں۔ دیکھیں کس انداز میں اور کس طریقے سے معاملہ ہوا، مجھے تو نہیں، تیری باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اس ایمان لانے کو قبول نہیں فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت
بہت ساری چیزیں آج کل پیدا ہو گئی ہیں، بہت سارے راستے کھل گئے ہیں، بہت سارے چہرے نمودار ہو گئے، لیکن ہمیں وہ چہرہ لا کے دکھا دے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے وہ چہرہ لا کر کے دے کہ اس کے بارے میں بھی یہ چیزیں وارد ہوئی ہے، کبھی نہیں۔ آپ دیکھیں نہ جانے کس طرف لوگ دعوت دیتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ہے، اس روئے زمین پر آج کے اس پرفتن اور نازک دور میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول کی رسالت پر چلنے والے یہ جماعت، جس کو جماعت اہل حدیث کے نام سے کہا جاتا ہے، آج دیکھیں آپ مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، سنتوں کو، فرائض کو، احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں لگے۔ ہمیں دکھا دیجیے دوسرا چہرہ اور دوسرا راستہ کہ لوگ اس انداز میں اس خوش اسلوبی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دکھایا، لایا، اس چہرے کو ہمارے پاس لائے تو صحیح۔ تفریق نظر آتی ہے، فرق نظر آتا ہے۔ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ مکمل طور پر جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سونپی تھی وہ امانت ہم نے تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ تمام کے تمام صحابہ نے شہادت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتیں ہم تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کوئی ایسی بات ہم نے نہیں چھوڑی ہے۔ لائق اور ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ تمام تر ائمہ، محدثین، واعظین، ہر آدمی کی اپنی اپنی جگہ پر عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا اگر کوئی ہے تو کونین کے تاجدار ہی ہے، اس کے علاوہ معصوم عن الخطا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں جنت کے راستے تک نہ لے جائے، کوئی بھی ایسی بات میں نے چھپائی ہی نہیں ہے، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھپائی ہے جو تمہیں جہنم سے روک نہ دے۔ اب اس سے بڑی اور کون سی بات سننے کے مطابق چاہتے رکھتے ہیں؟ اس سے بڑی کون سی دولت ہم چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لاؤ تو صحیح، اس کے قول